بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، تو ان 5 ارکانوں میں روزہ بھی اسلام کا تیسرا ارکان ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں۔ تو اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا نماز قائم کرنا، اور تیسرا رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں حج کرنا۔ تو انہی ارکان اسلام میں تیسرا ارکان جو ہمارا ہے وہ روزہ ہے۔ تیسرا ارکان جب روزہ ہے اور اس کی اہمیت کی کئی تاریخی واقعات نے مزید اجاگر کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کئی اسلامی خواتین کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ کب فرض ہوا، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ روزہ کب فرض ہوا، اور کیا صرف ہم پر ہی روزہ فرض ہوا ہے یا ہم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض ہوا۔ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ کتنی ہجری میں؟ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس مقدس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں اسے مکمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور بہت ہی بابرکت رات ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ مسلمان کی پہلی اور فیصلے کن جنگ غزوہ بدر، وہ جنگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی، یہ جنگ ایسے وقت ہوئی جب مسلمان روزے سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ تو ان سبھی واقعوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت پر بھروسہ ہو تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قبرستان کے مردوں کے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سچے دل سے حضور کا صدقہ دے کر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اور ہم سبھی پر اپنی نظر رحمت عنایت فرماتا ہے۔